وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. محترم و مکرم جناب سر عبدالعزیز انصاری صاحب، محترم شیخ قاری محمد حنیف صاحب اور دیگر حاضرین مجلس اور معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ کرام آپ کے یہاں موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو یہ آداب اور یہ دین کی مجلس میں یا کسی بھی علم کی مجلس میں بیٹھنے کے طریقہ کار سے بہت اچھے انداز سے آپ کو اس کی تربیت دیتے ہوں گے۔ میں وہ باتیں یاد دہانی کے طور پر دہرا دیتا ہوں۔ کوئی بھی علم سیکھنے کی مجلس ہو، کوئی گیدرنگ ہو، کوئی پروگرام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں دیگر معمولات کے اندر آداب سکھائے ہیں، گھر میں کیسے آنا ہے، گھر سے کیسے جانا ہے، بڑوں سے کیسے ملنا ہے، چھوٹے سے کیسا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم اور تربیت دی ہے کہ اگر کہیں علم سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو رہی ہو تو وہاں کس طرح بیٹھنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ کچھ آداب بیان ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پہلے حدیث کا جو متن ہے، حدیث کی جو الفاظ ہیں وہ رکھتا ہوں، اور پھر اس کی روشنی میں جو آداب ہمارے سامنے واضح ہوں گے ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، تو وہاں آپ نے ایک دعا دی تھی۔ اپنے خطاب کے بعد، اپنے وعظ اور بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک دعا دی، فرمایا: نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه ووعاه ثم أداه كما سمعه۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے، اس کو خوشحال رکھے۔ آپ میں سے کون خوشحال ہونا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے؟ اور جس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے اس کی دراصل پوری زندگی تر و تازہ ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو تو سب سے پہلے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار آتے ہیں، اور اگر کوئی خوشحال ہو تو اس کے چہرے پر خوشحالی کے آثار آتے ہیں۔ ابھی آپ کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے آپ کے دل کو بڑی خوشی ہو جائے تو آپ کے چہرے پر بھی اس کے آثار آئیں گے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے
چہرے کو تر و تازہ کرے، جو یہ کام کرے گا جو آگے بیان کیے گئے ہیں، تو چہرے کی تر و تازگی سے مراد کیا ہے؟ پورے وجود کی تر و تازگی، پوری زندگی کی خوشحالی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحال کر دے۔ اس کا اگر مفہوم نکالیں حدیث کا تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحال کر دے۔ دنیا کی خوشحالی تو عارضی ہوتی ہے، دنیا کے اندر آج انسان سکھ میں ہے تو کل دکھ میں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ اچھے دن برے دن یہ ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، ان کو پھیرتے رہتے ہیں۔ اصل میں آخرت کی تر و تازگی قیامت کے دن، کہ جب ایک دن کتنی مقدار کا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں قیامت کا ایک دن کتنی مقدار کا ہوگا؟ سورۃ المعارج کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ 50 عربی میں کہتے ہیں 50 کو، اور الف کہتے ہیں 1000 کو۔ کتنے ہو گئے؟ 50 کا معنی کیا ہے؟ 50، اور الف کا معنی کیا ہے؟ 1000، اور سنہ کا معنی سال۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی قصہ یا کہانی، یہ کوئی ماضی کا کوئی گزرا ہوا واقعہ نہیں، یہ آنے والے وقت میں ہم سب نے اس دن جمع ہونا ہے۔ لیکن چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، آج تک اس دنیا کے اندر جو آیا ہے جو آئے گا وہ سب میدان محشر کے اندر موجود ہوگا، قیامت کے دن موجود ہوگا۔ اور قیامت کا ایک دن کتنے وقت کا ہے، کتنی مقدار کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ اور اس دن سورج انسان سے کتنی دور ہوگا؟ صرف 1 میل کے فاصلے پر۔ ابھی تو کروڑوں میل دور ہے نا، کروڑوں میل دور ہے سورج۔ تو پھر اب جون جولائی کے موسم میں کتنی گرمی ہوتی ہے، اسکول کی چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، مدرسوں کی چھٹیاں کرنی پڑ جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے۔ اس دن اگر کوئی شخص ان کاموں کو کر لے جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس دن آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا، آپ کا پورا وجود تر و تازہ رہے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم فأما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمۃ اللہ۔ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جو چہرے سفید ہوں گے نا، تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بات بڑی طویل ہو گئی ہے، بات کو سمیٹتے ہیں تھوڑا سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، نظر اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحال کر دے، سمع منا حدیثا، جس نے مجھ سے کوئی بھی بات سنی، جس نے مجھ سے کوئی بھی بات سنی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا تو آپ پر درود پڑھنے چاہیے بلند آواز سے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کس نے کہی؟ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ارشاد فرمائی، یہ دعا کری۔ کیا دعا کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحال کرے جو پہلا کام کیا کرے؟ مجھ سے کوئی بات سنے، سمع منا حدیثا یا سمع منی حدیثا، مجھ سے کوئی بھی بات سنے ہیں۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہوا؟ کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کا، کسی بھی پروگرام میں، دین کے پروگرام میں کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں علم سکھایا جا رہا ہو، وہاں بیٹھنے کا پہلا ادب کیا ہے؟ کہ بات کو سنا جائے، ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ سنا جائے، اچھے انداز سے سنی جائے، توجہ
اور اپنی توجہ کو ادھر ادھر اپنے کپڑوں میں اپنے دیگر چیزوں میں ادھر ادھر دیکھنے میں نہ، بلکہ جو بھی مقرر ہیں، جو بھی واعظ ہیں، جو بھی ٹیچر ہیں، استاد ہیں، جو آپ کو سمجھا رہے ہیں کچھ باتیں، دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ تو یہ پہلا ادب ہو گیا، سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی بھی بات اس نے سنی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری ہے فحفظہ، اس نے یاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بھلانا نہیں ہے، بس سن لیا ٹھیک ہے، بس سن لیا، سننے آئے تھے سن کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو صرف سننا نہیں ہے، اگر صرف سنتے رہیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ سن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف سننا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فحفظہ، اس کو یاد کرنا ہے۔ جو بھی بات آپ کو سکھائی جا رہی ہے، آج یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ پہلا پروگرام ہے۔ اب اسی طرح ہفتے وار جو بھی سلسلہ رکھا گیا ہے وہ اس ترتیب سے ہوگا۔ دیگر علماء کرام آپ کو آئیں گے، دروس دیں گے، بات و نصیحت کریں گے، باتیں دین کی سکھائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں کو سننا ہے اور اس کے بعد ان کو یاد رکھنا ہے۔ جتنا یاد رکھ سکے اتنا یاد رکھنا ہے۔ جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا یاد رکھیں گے۔ آج ہمیں باتیں یاد کیوں نہیں رہتی؟ بھول جاتے ہیں نا، پڑھنے آتے ہیں کل کی بات یاد نہیں ہے، ٹیچر نے کل کوئی بات سمجھائی تھی، سبق سمجھایا تھا، ہم اگلے دن اسکول آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ کیوں یاد نہیں رہتی؟ کیا وجہ؟ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں نا اسکول سے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جو بھی یہاں کا ٹائم ہے، یہاں سے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اچھے معمولات میں ہیں، آپ کا اچھا معمول ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو وہ اگلے دن تک بات یاد رہے گی۔ اور اگر یہاں سے جانے کے بعد آپ موبائل لے لیتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، یا کہیں پورے دن کئی دوستوں کے ساتھ باہر گھوم رہے پھر رہے ہیں اور رات کو آ کے سو گئے، صبح ایسے ہی مدرسے اسکول آ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ بات یاد نہیں رہی۔ جو بھی اسکول سے آپ ہوم ورک لے کر جاتے ہیں، کسی بھی سبق کا ہے، اس کو آپ گھر جا کے ٹیوشن میں اس کو یاد کریں گے تو اگلے دن وہ یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ یاد رہے گا نا۔ تو اب جو باتیں آپ کو یہاں سکھائی جا رہی ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ یہ بھی آپ کا ایک پیریڈ ہے اور سب سے اہم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یوں سمجھے کہ آپ کی کلاس کا ایک پیریڈ ہو رہا ہے اور سب سے اہم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، دیگر مضامین پڑھتے ہیں، ان کی اہمیت ہے، یقیناً وہ ضروری ہے، وہ پڑھنے چاہیے، لیکن ان سب میں سب سے اہم کیا ہوگا؟ جو آپ کے دین سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے دینی معاملات سے تعلق رکھتا ہے جو چیز، وہ سب سے اہم سبق ہو جائے گا۔ اب اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سننا بھی ہے اور اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ دوسرا ادب میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ اچھی طرح یاد، جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا یاد رکھیں گے۔ پہلا ادب کیا ہے؟ سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی بھی بات وہ سن لے، فحفظہ، دوسرا ادب کیا ہے؟ اس کو یاد کر لے اچھی طرح۔ نمبر 3 ووعاہ، اور اس کو سمجھ لے، اس کو سمجھ لے، یاد کر کے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ جو باتیں صرف بتائی گئی ہیں صرف ان کو زبانی یاد نہیں کر لینا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب آپ نے یہ بات سن لی نا، میں نے دہرا بھی دی ہے بار بار، قولوا للناس حسنا۔ اب آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سنیں، اس کے بعد اس کو یاد کریں اور اس کے بعد اس کے مطلب کو بھی سمجھنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا، تم کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں سے اچھی بات کرو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تیسرا ادب ہو گیا جی سننا، اس کے بعد اس کو حفظ کر لینا اور تیسرے نمبر پر اس پر عمل کرنا۔
تیسرے نمبر پر اس کو سمجھ لیں۔ اب یہاں پر علماء کرام نے ایک چوتھا ادب بیان کیا ہے، اور وہ ہے کہ حفظ کرنا، بات کو یاد رکھنا اور بات کو سمجھ لینا، یہ کس مقصد کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے۔ یہ کس مقصد کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ بات سن لی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، آپ نے یہ بات یاد کر لی اور اس کا معنی مفہوم سمجھ لیا، اس کو سن لیا، پھر یاد کیا، پھر معنی مفہوم سمجھا، اب اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ کسی سے بات چیت کریں، آپ کے دوست ہوں، یہاں سے نکلتے ہوئے آپ آپس میں بات کریں، آپ کے دوست احباب ہوں، یا پھر آپ گھر جائیں تو آپ کے گھر والے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد والدہ ہیں، گھر کے دیگر افراد ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کہیں اگر اپنے فری ٹائم میں آپ کہیں باہر نکلتے ہیں، آپ کے کوئی دوست مل جائیں، تو کسی سے بھی آپ بات کریں گے تو کیسے بات کرنی ہے؟ اچھی بات کہنی ہے۔ کون سی بات کہنی ہے؟ اچھی بات، بری بات نہیں کہنی۔ کون سی بات کہنی؟ اچھی بات کہنی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہنی ہے۔ کتنے آداب ہو گئے؟ سب سے پہلے بات کو توجہ سے سننا، نمبر 2 یاد کرنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ 4 آداب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا ثم اداہ کما سمع، پھر اس کے بعد اس کو آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنا ہے۔ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، آپ کو جو باتیں سمجھائی گئی ہیں، اچھی باتیں دین کی، ان کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا۔ جب آپ کو کوئی اچھی بات پہنچ گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس اچھی بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5واں ادب ہے کہ جو بھی علم کی بات، تعلیم اور تربیت کی بات آپ نے سیکھی ہے، اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ وہ آداب ہیں جو مقرر سے تعلق رکھتے ہیں اور سامع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی سننے اور سنانے والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر مجلس کے اندر بیٹھنا کیسے، کسی بھی علمی مجلس میں کیسے بیٹھا جائے، یہ بھی احادیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے کہ بالکل اچھے انداز سے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور نظم کے ساتھ اچھے انداز سے مجلس کے اندر بیٹھا جائے، کسی قسم کی آپس میں بات چیت نہ کی جائے، بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر عام کوئی درس ہو، کوئی تعلیم ہو، تربیت ہو، تو اس میں اگر آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ ابھی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، تو اگر آپ مسجد میں موجود ہیں تو اگر آپ کو کہیں آگے جگہ ملتی ہے تو آگے آ سکتے ہیں۔ آپ اگر آگے آنے کا جذبہ رکھیں گے، شوق رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کی قدر فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں درس دے رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، جیسا آج ماشاءاللہ ہم مسجد میں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بھی انعام ہے اور ہم پر بھی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر سے جوڑا ہے، مسجد سے جوڑ دیا ہے، ورنہ آپ کو باہر سینکڑوں ہزاروں لوگ مل جائیں گے، ٹھیک ہے، جو اپنی دیگر مصروفیات میں، لیکن آپ پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ آپ یہاں اس وقت مسجد کے اندر موجود ہیں اور وہ عظیم کام کر رہے ہیں جو کام صحابہ کرام اور پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کی بات سن رہے تھے۔ اتنے میں 3 لوگ آئے اور تینوں کا الگ الگ معاملہ ہوا۔ ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا دین کی مجلس لگی ہوئی ہے، بات چل رہی ہے دین کی، اور انہوں نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے، تو وہ آگے ہوتے ہوئے سب سے آگے جہاں جگہ خالی تھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے لیکن جگہ بھی موجود ہے، لیکن وہ آگے نہیں آئے بلکہ پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ ان کو حیا محسوس ہوئی، ان کو شرم آئی کہ میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا کہ محفل کو ڈسٹرب کروں گا،
وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے، اور ایک تیسرا صحابی، تیسرا شخص تھا، وہ آیا، حدیث کے اندر ہے وہ آیا اور دیکھ کر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے جب مقرر بات کرتا ہے تو اس کی نگاہیں سامنے ہوتی ہیں۔ آپ ان تینوں افراد کو دیکھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالنفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں تین لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو ابھی ابھی آئے ہیں؟ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ اما احدهم فاوى الى الله فآواه الله الیہ، ان میں سے جو پہلا شخص تھا نا، جو سب سے پہلے آیا اور اس کو آگے جگہ ملی، وہ آگے آ کر بیٹھ گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فآوى الى اللہ، وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ حالانکہ وہ کس کے قریب ہوا تھا؟ وہ خطیب کے قریب ہوا تھا نا، بات سنانے والے کے قریب ہوا تھا، جو واعظ تھے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دراصل وہ میرے قریب نہیں ہوا بلکہ وہ اللہ کے قریب ہوا۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ شوق ہے، جذبہ ہے کہ آپ کسی بھی دین کی مجلس میں بڑے شوق سے آتے ہیں اور علم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دراصل کسی واعظ، کسی مقرر، کسی اپنے استاد یا ٹیچر کے قریب نہیں ہو رہے، بلکہ اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو۔ تو یہ جو پہلا شخص آیا تھا نا فآوى إلى اللہ، وہ اللہ کے قریب ہوا، فآواه اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنا قریب کر لیا۔ اور جو دوسرا تھا نا، جو دوسرا بندہ تھا جو پیچھے ہی بیٹھ گیا تھا، فاستحیا، اس نے شرم محسوس کی، فاستحیا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہیں دے گا، اس کو اجر و ثواب دے گا، لیکن وہ اس اجر کو نہیں پا سکے گا جو پہلے والے کو ملا ہے، جو قریب آ کر بیٹھا ہے۔ اور جو تیسرا بندہ تھا جو آیا تھا اور چلا گیا، فأعرض، اس نے مجلس سے اعراض کیا، مجلس سے دور ہوا، فأعرض اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی عام مجلس ہو، کوئی عام پروگرام ہو، جمعہ نہ ہو، خطبہ جمعہ نہ ہو، تو پھر اگر کہیں آگے جگہ موجود ہو تو آگے آیا جا سکتا ہے، اس میں شوق دکھانا چاہیے۔ طلبہ جیسے باہر نکلنے کے لیے، گراؤنڈ جانے کے لیے تیزی کرتے ہیں، پہلے میں نکلوں گا، اسکول سے باہر نکلنا ہو تو کہتے ہیں پہلے میں نکلوں گا، اس طرح آپس میں جو ہے نا وہ بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ یہی کوشش دینی پروگرام میں آگے بڑھنے کے لیے ہونی چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہی کوشش دینی پروگرام میں آگے بیٹھنے کے لیے ہونی چاہیے کہ سب سے آگے میں بیٹھوں گا، لیکن مسجد کے ادب کا خیال رکھنا ہے، مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، اگر مسجد میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اگر خطبہ جمعہ ہو تو خطبہ جمعہ میں اگر آگے جگہ بھی موجود ہو، پھر بھی آپ کسی کو سائڈ کر کے، کسی کو کراس کر کے آپ آگے نہیں آ سکتے۔ خطبہ جمعہ کا ادب یہی ہے۔ عام مجلس کے اندر آپ کو اگر آگے جگہ ملے تو آپ آ سکتے ہیں۔ بہرحال جس حوالے سے میں نے جس موضوع پر میں آج ذہن بنا کر آیا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا، اور میرا دل یہی تھا کہ اس پر بات ہو، لیکن جب الحمدللہ پروگرام شروع ہوا اور محترم سر عبدالعزیز انصاری صاحب نے یہ بتایا کہ الحمدللہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تربیتی نشست کا، طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے، تو فوری طور پر یہی بات ذہن میں آئی کہ کسی بھی تربیتی نشست میں، علمی مجلس میں بیٹھنے کے جو آداب ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیے جائیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف 5 منٹ کے مختصر وقت میں اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان کا کچھ فائدہ ہو جائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتایا، میں دہراتا ہوں، آپ نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ چھوٹی سی آیت کا جو چھوٹا سا حصہ ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
لوگوں سے اچھی بات کہو، بری بات نہیں کہنی، ٹھیک ہے؟ بری بات اگر شیطان آپ کے ذہن میں، آپ کے خیالات میں ڈال رہا ہے، آپ اس کو جھٹک دیں، آپ اس کو اپنے آپ کو روک لیں وہ بات کہنے سے، اس لیے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں، جب آپ بچے نہ رہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑے بچے ہیں نا سارے، ان میں سے کوئی بھی بچہ تو نہیں ہے، بڑے ہیں سب، جب آپ بڑے ہو جائیں تو پھر آپ کا ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی انسان لفظ کہتا ہے اس کو لینے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے فرشتے تیار بیٹھے ہوئے، بہت خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے کسی بھائی کو، اپنے کلاس فیلو کو، دوست کو کوئی غلط بات کہہ دی، کوئی بدزبانی کر دی، یا استغفر اللہ کو گالی دے دی، فرشتے فوراً لکھ لیں گے اس کو، قیامت کے دن، ابھی تو آپ بھول جائیں گے نا، 1 منٹ میں بھول جائیں گے، ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلط بات کہتے ہیں، 1 منٹ میں بھول جاتے ہیں، 1 گھنٹے میں بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو گیا، پتہ ہے آپ کو، یہ ویڈیو بن گئی، کیمرے سے ڈرتے ہیں نا سب، اگر کلاس میں کیمرے لگے ہوں، کسی جگہ پر لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے سے ڈرتے نہیں ڈرتے، یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے دن جس کو گالی دی ہوگی وہ کھڑا ہوگا، اے اللہ قیامت دنیا کے اندر اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ دنیا کے اندر اس نے مجھے برا بلا کہا، اے اللہ دنیا میں اس بندے نے میرے والد کے بارے میں یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی کس کو دے گا؟ ابھی کیا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، اگر کوئی ایک دوسرے کو غلط بات کہہ دی ہے، معذرت کر سکتے ہیں نا، معافی مانگ سکتے ہیں، بھائی آپ مجھے معاف کر دیں، اگلا بندہ معاف کر دے گا آپ کو، دو کلاس فیلو ہیں آپس میں لڑ جائیں، کوئی بات بری کہہ دیں اور پھر ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو بات ختم ہو گئی نا دنیا کے اندر، لیکن اگر ایسا نہ کریں، وہ معاملہ ایسے ہی رہ جائے تو پھر وہ لکھا ہوا، ان کی معافی ابھی تک لکھی نہیں، وہ لکھا ہوا، قیامت کے دن پیش ہو جائے، تو لہذا اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہتے ہوئے خیال رکھنا ہے، کوئی بری بات نہیں کہنی، اگر کوئی آپ کو برا کہے تو آپ نے اس کے جواب میں برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی ایسی بری بات آپ مجھ سے نہ کہیں، یا آپ غلط بات کہہ رہے ہیں مجھ سے، اگر آپ ایسی بات کہیں گے آپ کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ دوسری بات، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کہی ہے، الگ الگ احادیث میں، اس کے بہت سارے احادیث روایات ہیں اچھی بات کہنے کے حوالے سے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا، اپنی زبان سے پاکیزہ کلمہ ادا کرنا، صاف ستھرا جملہ ادا کرنا، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پیسے خرچ کریں، بغیر پیسے خرچ کرے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے؟ اپنے کسی بھائی سے آپ اچھی بات کہیں، ان کو سلام کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اپنے بھائی کو 3 دعائیں دے دی، ایک دعا آپ نے اپنے بھائی کو دی ہے کہ میرے بھائی تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، نمبر 2 ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو تم پر، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت ہو تم پر، 3 دعائیں آپ نے دے دی، کتنی اچھی بات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے پاکیزہ کلمہ، اور جنت کے اندر جو ہے نا کون جائے گا؟ پاک لوگ جائیں گے نا، ان الجنت طیبۃ التربۃ ولا يدخلها الا الطیبون، جنت جو ہے نا پاکیزہ جگہ ہے، اور اس میں صرف پاک لوگ ہی جائیں گے جو گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اب جنت میں آپس میں لوگ کیا بات کہیں گے؟ قرآن مجید میں ہے تحیتهم فیہا سلام، جنت میں ان کا آپس میں جو تحیہ ہوگا نا، تحفہ ہوگا، وہ سلام ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جنت کا آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ ہوگا،
آپ اپنے بھائی کو کوئی بھی بات کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، وہ ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے۔ اور آیت کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ایک آخری بات فائدے کے لیے انشاءاللہ ہوگی، یہ جو قولوا للناس حسنا ہے نا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ سورہ بقرہ کے اندر، اور سورۃ البقرہ 2.5 پارے پر ہے، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ تو جو پہلا پارہ ہے نا جہاں یہ آیت موجود ہے، وہاں بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں۔ بنی اسرائیل جانتے ہیں کون تھے؟ اگر کوئی ساتھی بتائے گا تو انشاءاللہ میں اس کو انعام دوں گا۔ بنی اسرائیل کون سے نبی کی قوم ہے؟ صحیح جواب آئے ہیں کافی جگہوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ٹھیک ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے؟ تو ان سے یہ خطاب کیا گیا لوگوں سے اچھی بات کہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اچھی بات کہو لوگوں سے۔ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو گئی، ہمارے بھی نہیں ہوگی، ہمیں بھی کہا حکم دیا گیا، ہمیں اچھی بات نہیں بلکہ سب سے اچھی بات کہنے کا حکم دیا گیا۔ کیسے؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ کہیں ایسی بات جو سب سے اچھی ہو۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ آپ اچھی بات کہیں، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ آپ سب سے اچھی بات کہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ بات واضح ہے، ادھر توجہ کیجیے، بات کو سمیٹتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی مجلس کا خلاصہ کیا ہے؟ 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے خلاصہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجلس برخاست کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پروگرام کے اندر جائیں تو آپ پروگرام کے کچھ آداب کا خیال رکھیں، جس میں ایک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه ووعاه ثم اداه كما سمعه، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحال کر دے جو مجھ سے کوئی بھی بات سنے اور اس کے بعد اس کو یاد کرے، اس کو اچھی طرح سمجھ لے، اس پر عمل کر لے اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے کیا بات سیکھی ہے؟ ہم نے لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، بلکہ سب سے اچھی بات کہنی ہے، یہ اچھی بات ہمارے لیے صدقہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو ہمیں بری باتوں سے گریز کرنا ہے آپس میں، جیسا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو اخلاقیات کے منافی ہوتی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں اس کا کچھ نہ کوئی پیچھے کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی ماحول کا اثر ہوتا ہے، جسے ابے دبے سے بات کرتے ہیں، ابے کر کے بات کرتے ہیں، یا پھر کوئی برے الفاظ کے ذریعے کلام کا آغاز کرتے ہیں، بات کا آغاز کرتے ہیں، غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے دین کی پیروی کرنی ہے، دین کو سمجھنا ہے، اور دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگوں سے اچھی بات کہیں، اپنی زبان سے جو بھی بات کہیں، جو بھی کلمہ کہیں، اچھی بات کہیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بری بات ہے، سچ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی وعدہ خلافی نہ کریں، کسی کے ساتھ بری زبان استعمال نہ کریں، والدین کے ساتھ سخت رویہ نہ رکھیں، ان کی کوئی بات ہو ان کو قبول کریں، اس کے آگے اپنی کوئی بات نہ کریں۔ والدین کوئی بھی کام آپ کو کہتے ہیں تو پھر اس پہ یہ نہ کہیں، جیسے بعض اوقات کوئی آج کل بہت زیادہ یہ سننے میں آتا ہے، والدین آ کر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ٹال دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی بری بات کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں گھر سے، کوئی کام کہا جائے، ایسا نہ کریں، اچھا رویہ رکھیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کے نام موجود تھے، میں نے جسارت کی گفتگو کی، معذرت خواہ ہوں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔